السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 22 کو پڑھیں گے، جو کیا ہے میم ساکن کے قاعدے۔ تو اس میں 3 قاعدے دے رکھے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے اظہار شفوی کیا ہوتا ہے۔ اظہار شفوی ہوتا ہے اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، اظہار شفوی، مطلب کہ وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور اخفاء شفوی کیا ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد بائے تو وہاں پہ کیا ہوگا، غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اخفاء شفوی میں یاد رکھیے کہ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی ہوتا ہے میم ساکن کے بعد کیا ہے، میم آئے تو وہاں پر کیا ہوگا، اس میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھے جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سمجھ میں آئی آپ کو؟ دیکھیے یہاں پر جیسے میں یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں۔ میم ساکن کے بعد میم، یہ میم ساکن ہو گیا۔ میم ساکن کے بعد کیا آ جائے، کے بعد کیا آ جائے، با اور فا کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، اظہار شفوی۔ کیا ہوگا، اظہار شفوی، یہاں لکھ لیتے ہیں، اظہار شفوی، شفوی۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ پھر سے میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا، اظہار شفوی۔ اسی طریقے سے چلیے اس کو 1 ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرا کیا ہے، ادغام شفوی کیا ہے، اسی طریقے سے میم ساکن کے بعد یہ میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، کے بعد کیا آ جائے، اخفاء شفوی میں با آ جائے، وہاں کیا ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور یہاں پہ دیکھیے تیسرا ایک اور رہ گیا ہے یہاں پر، ادغام شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں کیا ہوگا، یہ ہوگا ادغام شفوی، یہ جی سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، یہ 3 قاعدے یاد کر لیجیے گا۔ میم ساکن کے بعد میم کے علاوہ کیا ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے، اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا۔ اس میں غنہ نہیں کریں گے، ان دونوں میں نیچے والوں میں غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اظہار شفوی کا پڑھ لیتے ہیں۔ ہم فیہا، یعنی میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، فا آ گیا، اور فا کیا ہے، مطلب یہاں با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے، ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ہم فیہا، اسی طریقے سے لکم دینکم، میم ساکن، یہ میم ساکن تو ہے، میم کے اوپر جزم آ گیا تو میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد دال آ گیا تو دال کیا ہے، تو یہاں پہ میم اور با نہیں ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم اسی طریقے سے لہم اجر، میم ساکن کے بعد حمزہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر با اور میم آ جاتے تو ہم وہاں پہ ادغام یا اخفاء کرتے ہیں۔ ابھی اخفاء کے سن لیجئے، اخفاء میں کیا ہوگا، یہ دیکھیے، ان ربہم بہم، میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، با آ گیا، اور با جب آ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے، اخفاء شفوی، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں تو پتہ ہی ہے غنہ ہوتا ہے نون مشدد میں۔ اسی طریقے سے ترمیہم بحجارۃ، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب، ٹھیک ہے، تو ان سب میں کیا میم ساکن با آ رہا ہے، اور ان سب میں کیا آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرے حروف آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ادغام شفوی دیکھ لیتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہے،
إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. ٹھیک ہے، تو یہاں میم ساکن کے بعد میم آ گئی، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام شفوی. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ. تو یہاں پر بھی وہی ہے، فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَهُم مُّعْرِضُونَ. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی. میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرے حروف آ جائیں اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھ لیجیے، جیسے یہ میم ساکن کے بعد فا آ گیا، اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں ہوگا اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر ہوگا ادغام شفوی. ٹھیک ہے، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے قواعد کو پڑھیں گے.